बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। जब से पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत बना है, दुश्मन तो वही मौजूद हैं, लेकिन दुश्मन ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि दो एटमी कुव्वतों के दरमियान कभी डायरेक्ट जंग हुई नहीं, क्योंकि वो बेपनाह तबाही का बायस बनती है। नतीजा ये कि पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट टक्कर लेना वो शायद इतना आसान नहीं रहा, लेकिन दुश्मनी तो मौजूद है। पाकिस्तान फलता फूलता आपके दुश्मनों को कभी भी नहीं भाएगा। उसमें आपके दुश्मन रीजनल भी हैं, इलाकाई दुश्मन भी हैं, और बाज़ आपके दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात की वजह से, जैसे सऊदी अरेबिया, चाइना वगैरह के साथ ताल्लुकात की वजह से कुछ और मुल्क भी हैं जो आपके साथ दुश्मनी रखते हैं। अब जबकि आपने एक बाकायदा काइनेटिक फोर्स यूज़ करके जंग नहीं करनी, तो फिर नॉन काइनेटिक मीन्स जो हैं वो इस्तेमाल होंगे, और फिर उसके ज़रिए अपने टारगेट मुल्क को तबाह किया जाएगा, जो कि इस केस में पाकिस्तान है। और पाकिस्तान की माशी तरक्की हो या पाकिस्तान के और मफादात या पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन चीज़ों को टारगेट किया जाएगा। यही वो चीज़ है जो कि हम जिसे 5th जनरेशन वॉर कहते हैं। आपका दुश्मन ये देखेगा कि इस मुल्क की स्ट्रेंथ है क्या। आपकी स्ट्रेंथ आपकी अफवाज हैं, आपकी स्ट्रेंथ आपकी माशी तरक्की हो सकती है अगर वो उसके ज़राए मौजूद हों। आज के हालात में CPEC आपका एक बहुत बड़ा ज़रिया है जिससे माशी तरक्की की तवक्कुआत बहुत सारी वाबस्ता हैं। लाज़मी बात है कि आपके दुश्मन ने यही वो चीज़ें टारगेट करनी हैं जिससे उसको नज़र आए कि पाकिस्तान बचा हुआ है, मजबूत है, या आगे और मजबूत हो जाएगा। इस चीज़ की वजह से वो मुख्तलिफ़ हरबे, मुख्तलिफ़ तरीके इख्तियार करेगा। टेक्नोलॉजी के इस दौर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो सोशल मीडिया है, लेकिन सोशल मीडिया में भी एक प्रॉब्लम है कि उसको भी अगर बहुत महारत के साथ हैंडल ना किया जाए तो वो पकड़ा जा सकता है। सोशल मीडिया को चलाने वाले लोग पकड़े जा सकते हैं, और फिर उसमें बात क्या की जाए, उसके लिए नैरेटिव बिल्ड करना, उसके लिए आपको महारत चाहिए। और महारत बाज़ एक्सपर्ट्स हायर किए जाते हैं जो उस मुल्क के तमाम हालात को अच्छी तरह स्टडी करके और बड़े ज़बरदस्त नैरेटिव बनाते हैं जो आवाम के जहन को अपील करते हैं, और वो नैरेटिव जो है वो फिर मुख्तलिफ़ सोर्सेस के ज़रिए उनको फील्ड में लाया जाता है। ये नैरेटिव जो है ये बरतानिया से भी ओरिजिनेट हो सकते हैं, अमेरिका से ओरिजिनेट हो सकते हैं, ये पाकिस्तान में ही किसी जगह से ओरिजिनेट हो सकते हैं, या ये कि ये भारत के भी बाद शहरों से हमने देखा कि वहाँ से भी नैरेटिव पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चलाए जाते हैं। आपको याद होगा कि यूरोपियन यूनियन में एक भारत का ऑलरेडी एक नेटवर्क पकड़ा गया जिसके ज़रिए 15 साल तक भारत पाकिस्तान के बारे में झूठी खबरें चलाता रहा, और उसके लिए झूठे थिंक टैंक, वो थिंक टैंक जो बंद हो चुके हैं, वो अदारे जो ख़त्म हो जाए, उनको इस्तेमाल किया, उनके नाम इस्तेमाल करके उनके नाम पे ये चीज़ें चलाता रहा, और यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन तक को धोखा दिया। वही आपके वो NGOs वगैरह जो ख़त्म हो चुकी हैं वो यूनाइटेड नेशन में अपने आप को प्रेजेंट करती रही, उनके नुमाइंदे जाके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलते रहे, ख़ास तौर पे ह्यूमन राइट्स वगैरह के मामलात में, टेररिज्म के मामलात में। सो एक तरफ तो आपके दुश्मन आपके मुल्क को दहशत गर्दी के ज़रिए तबाह कर रहे हैं, आपका अमन अमान तबाह करते हैं। नतीजा ये कि खुदा करके बड़ी मुश्किल से आपके मुल्क में क्रिकेट वापस आई, और अब अगर टेररिज्म कराया जाएगा तो क्रिकेट फिर बंद हो सकती है। उसके अलावा अगर आपके मुल्क में इन्वेस्टर्स आके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब होगी, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सारे इशूज़ हैं जहाँ आप लिसानी बुनियादों पे लोगों को आपस में लड़वा सकते हैं, आप फ़िरकावारियत की बुनियाद पे आप लोगों को लड़वा सकते हैं, आप अपने जो आपकी रखवाली करने वाले आपकी अफवाज पाकिस्तान है, आवाम को उनके ख़िलाफ़ कर सकते हैं। हमें पता है कि हमारा अफवाज पाकिस्तान का अपने अवाम के साथ एक रूहानी रिश्ता है, एक ऐसा रिश्ता है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ एहतराम और मोहब्बत का है। लेकिन अगर वो रिश्ता ख़त्म हो जाए तो आपकी अफवाज, उनका मोराल भी ख़त्म होगा और वो आपके मुल्क का दिफा भी नहीं कर सकेंगे। यही काम इस वक्त हो रहा है, और सोशल मीडिया पे कुछ तो हमारे पॉलिटिशियंस ख़ुद इस तरह की बातें करते हैं अपनी करप्शन छुपाने के लिए, वो अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करेंगे या किसी और को।
اور باقی آپ کے دشمن آپ کا کام کرتے ہیں، وہی نیریٹیوز بنا کے سوشل میڈیا پہ چلائے جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ کہ آپ کے اندر نفرتیں ایک دوسرے کے خلاف یا افواج پاکستان کے خلاف آپ کے دلوں میں نفرتیں بھرتی جاتی ہیں۔ اسی طرح کا ایک کیس کراچی میں پکڑا گیا، سائبر نیٹ ورک، را کا بنایا ہوا، انڈین انٹیلیجنس ایجنسی کا بنایا ہوا ایک سائبر نیٹ ورک۔ یہ ایک صاحب رضویہ کا علاقہ جو کہ کراچی میں موجود ہے، وہاں پہ موجود تھے، وہاں سے انہوں نے اپنا ایک نیٹ ورک شروع کیا۔ اس نیٹ ورک کو آپ دیکھیے کہ کس طرح تیار کیا گیا۔ را کے ایجنٹس مالدیپ میں بیٹھتے ہیں، وہاں سے اس کو کال کرتے ہیں، لیکن نمبر ظاہر ہوتا ہے برطانیہ کا۔ اس کو کانٹیکٹ کر کے ایک خاتون ہے جو کہ مالدیپ سے کانٹیکٹ کر رہی ہے، وہ اس کو تیار کرتی ہے کہ آپ اگر پیسہ کمانا چاہتے ہیں آن لائن تو بڑا آسان طریقہ ہے، ہم آپ کو ٹاسک دیں گے، آپ ٹاسک پورا کریں گے، ہم آپ کو منتھلی 50,000 روپیہ مہینہ دیں گے۔ وہ شخص تیار ہو جاتا ہے اور پھر اس کو تیار شدہ نیریٹو دیے جاتے ہیں چلانے کے لیے۔ اس کام میں وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ نیٹ ورک کے اور بھی لوگ ہیں جو کہ اس کام میں ملوث ہیں، اور یہ مختلف ناموں سے رجسٹر کیے ہوئے ٹویٹر اکاؤنٹس، مختلف ناموں سے چلائے ہوئے آپ کے واٹس ایپ کے گروپ، ان کے ذریعے یہ چیزیں لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ اس کے بڑے امپورٹنٹ کلوز ملے جب یہ صاحب جن کو پکڑا ہے، ان کا نام ہے سفیان نقوی۔ سفیان نقوی کو جب اریسٹ کیا گیا رضویہ سے، تو پھر اس کے تمام ایکوپمنٹ قبضے میں لیا گیا، اس میں اس کا کمپیوٹر بھی شامل ہے اور گیجٹریز۔ اس کو کچھ گیجٹریز بھجوائی گئیں، اس کو موبائل ٹیلی فون بھی ایک نیا دیا گیا، جس میں اس کو بتایا گیا کہ یہ گیجٹری استعمال کرنی ہے تم نے اپنی آئیڈینٹی چھپانے کے لیے، لہذا وہ ٹیکنیکلی پہلے کی نسبت زیادہ محفوظ تھا اور اپنی کاروائیاں چلا رہا تھا۔ اس کے نیٹ ورک میں جو لوگ بھی موجود ہیں ان کو ڈیفینیٹلی کچھ ٹریس آؤٹ ہو گئے، کچھ کو ٹریس آؤٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کا اپنا ٹیلی فون قبضے میں لیا گیا جو کہ فارنزک کے لیے بھیجا گیا ہے، اس کا جو کمپیوٹر ہے وہ بھی لے لیا گیا ہے۔ جو انیشل ابھی جو ابتدائی کی گئی ہے انکوائری، انویسٹیگیشنز اور تجزیہ کیا گیا ہے کہ یہ پروجیکٹ تھا کیا جو اس کو دیا گیا ہے۔ اس پروجیکٹ کے 3 بنیادی نکات ہیں۔ ایک نقطہ تو یہ ہے کہ چائنیز کے بارے میں ایک امپریشن کریٹ کرنا ہے، یہ بات پھیلانی ہے کہ چائنا پاکستان کو لوٹ رہا ہے، چائنا پاکستان کو اپنی کالونی بنانا چاہتا ہے، چائنا پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو وہ بھارت کے خلاف بھی استعمال کرے اور پاکستان کی سرزمین استعمال کرے اپنے مقاصد کے لیے۔ دوسرا آپ کا سی پیک ہے۔ سی پیک کے بارے میں نفرتیں پھیلانا کہ سی پیک کا کوئی فائدہ نہیں ہے پاکستان کو، سی پیک جو ہے وہ پاکستان کے اوپر بوجھ ہے مہنگے قرضوں کی وجہ سے، سی پیک جو ہے وہ صرف چائنا کو فائدہ دے گا، پاکستان کو فائدہ نہیں دے گا۔ پھر کہیں یہ چلا دیا کہ جناب یہ حکومت جو ہے یہ سی پیک کے معاملے میں بڑی سلو ہے، چائنا کے ساتھ تعلقات آپ کے بگڑ چکے ہیں۔ تیسرا نیریٹو جو چلایا جا رہا ہے وہ افواج پاکستان کے خلاف۔ افواج پاکستان کھا گئیں سارا بجٹ، پورے ملک کی اکانومی افواج پاکستان لے جاتی ہیں، افواج پاکستان بڑی زیادتی کر رہی ہیں، مسنگ پرسنز ہیں ان کے پاس دولت ہے، وہی ملک کی مالک ہیں۔ نتیجہ یہ کہ عوام میں ایک ایسا امپریشن کریٹ کیا جا رہا ہے جس سے یوں لگتا ہے کہ افواج پاکستان کا دفاع نہیں کر رہی بلکہ وہ پاکستان کے عوام کی دشمن ہے۔ یہ نقوی صاحب جو ہیں ان کو جو کچھ بھی کام دیا گیا یہ بخوبی اپنے نیٹ ورک کے ذریعے چلا رہے تھے۔ ان کی جاب ڈسکرپشن وغیرہ تو کچھ اور ہے جو بظاہر ایسی نہیں لگتی،
لیکن جو کام کیا جا رہا تھا وہ ڈیفینیٹلی پاکستان کے اوپر 5th جنریشن وار کا ایک چھوٹا سا سین، چھوٹا سا ٹکڑا، ایک چھوٹا سا اس کے آپ کہہ لیجئے کہ حصہ نظر آ رہا تھا، جو باقی شاید بہت کچھ اور ہو، اور کل کو جب پوری تحقیقات ہوں تو یہ پتہ چلے کہ یہ ٹپ آف دی آئس برگ تھی۔ جو ہیٹریڈ اور کانٹیکٹ مٹیریل اس کو مہیا کیا جا رہا تھا چائنا، پاکستان اور اکنامک کوریڈور اور افواج پاکستان کے خلاف، وہ اتنا مہارت سے تیار کیا گیا ہے کہ اس کو پڑھ کے دیکھنے والے کو یوں لگتا ہے کہ اس میں لازماً حقیقت ہے، یہ حقائق پہ مبنی ہے، اس میں جھوٹے آپ کہہ لیجئے کہ فگر ورک کیا ہوا ہے، جھوٹی اس میں ایسی تحریریں مستند بنا کے دی ہوئی ہیں جس میں کوٹ کیا گیا ہے کہ یہ فلاں کے ریفرنس سے پتہ چلا، یہ فلاں کے، یہ سارا کچھ اس طرح بنایا گیا ہے کہ عام آدمی اس پہ یقین کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ انڈین انٹیلیجنس ایجنسی نے پاکستان میں جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، خاص طور پہ جو کمپیوٹر ٹیکنالوجی سے واقفیت رکھتا ہے، ان کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ چنانچہ جو ہم نیٹ ورک کو کھوج رہے ہیں، اس میں کچھ چیزیں نکال، اس میں جو تھوڑے بہت ٹینٹیکل سامنے ابھی تک آئے ہیں، وہ وہی لوگ ہیں جو کہ مہارت رکھتے ہیں آج کل کمپیوٹر ٹیکنالوجی کو ہینڈل کرنے میں۔ اس سلسلے میں چونکہ یہ کافی کمپلیکیٹڈ کام ہے اور اس کی کافی وسعت ہے، تو امید ہے کہ اس کے اوپر ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بڑی پاورفل قسم کی بنائی جائے گی، جو کہ اس کو تفصیلاً اس کی انویسٹیگیشن کر کے تو اس کی تہہ تک جائے گی۔ جو ابھی تک ہوئی ہیں جتنی بھی تحقیقات، اس میں تو بہت سارا کچھ جو تھوڑا بہت سامنے آیا ہے وہ ٹیلی فون نمبرز ہیں، لوگوں کے کچھ کانٹیکٹس وغیرہ ہیں، اور ایسی چیزیں ہیں جن سے کہ لگتا ہے کہ یہ نیٹ ورک خاصا بڑا تھا۔ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA کی ایک اچھی کارروائی جس کو سراہا جانا چاہیے، انہوں نے انیشل کام کیا ہے، اور اس کے ساتھ پاکستان کی پرائم انٹیلیجنس ایجنسی جو کہ FIA کو مدد دیتی رہی، انہوں نے مل کے کام کیا۔ لیکن توقع یہ ہے کہ اب جب JIT بنے گی تو اس میں کافی سارے اور ادارے، پولیس وغیرہ کو بھی شامل کیا جائے گا، اور پھر یہ نیٹ ورک کے باقی لوگ جو ہیں ان کو دھر لیا جائے گا، ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ لیکن آج کی اس ویلاگ کے ذریعے میری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے پڑھے لکھے کمپیوٹر سائنس میں ماہر بچوں کو یہ گائیڈنس دیجئے کہ ہر وہ چیز جو آپ کو سنہری نظر آتی ہے وہ سونا نہیں ہے۔ ہر وہ جاب جو آپ کو آن لائن کمائی کے لیے دیا جائے، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے یا آپ کے ملک کے مفاد میں ہو۔ کل اگر آپ کو نیشنل سیکیورٹی کے ادارے دھر لیتے ہیں اس کام کے لیے، اور آپ انجانے میں یہ سب کچھ کر رہے ہوں، آپ کا بچہ انجانے میں یہ سب کچھ کر رہا ہو، تو پھر اس کے پلے سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ہوگا، زندگی تباہ ہو جائے گی بچے کی۔ کوئی بھی چیز جو کہ اس طرح کی ہو وہ کسی نہ کسی وقت سامنے آ ہی جاتی ہے۔ آفٹر آل ملک کے ادارے، ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیز، وہ بھی تو دن رات کام کرتی ہیں اسی لیے کہ ایسے عناصر کو پکڑا جا سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔